السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ويكفر عنكم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ صدقہ دینا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص للہیت کے ساتھ ہو تو وہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. خواہ اسے ظاہر کر کے دیا جائے، لوگوں کے سامنے دیا جائے، یا اسے پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر دیا جائے. دونوں طرح سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ خفیہ طور پر صدقہ دینا، چھپا کر کے دینا، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. ظاہر بھی دینا جائز ہے، لوگوں کے سامنے بھی دینا جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اسے چھپا کر دیا جائے. تو دونوں صورتیں بہتر ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. بس افضل اور غیر افضل کا فرق ہے. بس شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، للہیت کے لیے صدقہ دیا جائے، اور اس میں وہ چیزیں موجود نہ ہوں جو اس طرح کی نیکیوں میں حائل ہو جاتی ہیں: ریاکاری، دکھاوا، تکلیف دینا، ایسے ہی احسان جتلانا وغیرہ. اللہ فرماتا ہے: ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی بہتر ہے، اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقات کو چھپاؤ، پوشیدہ رکھو اور فقراء کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو چھپا کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ فرماتا ہے: وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا. اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کرتوت سے خوب باخبر ہے، تمہارے اعمال کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کا اسے علم ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل صاف صاف اس بات کو بھی واضح فرما رہا ہے کہ صدقہ ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، اچھا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. البتہ چھپا کر کے دینا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ باعث خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اگر ہم غور کریں تو کئی حدیثوں میں اس بات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ صدقات کو چھپا کر کے دینا، صدقہ اور خیرات کو چھپا کر دینا، خفیہ طور پر، سری طور پر، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. اور اس کی فضیلت میں کئی ایک حدیثیں خصوصی طور پر وارد ہیں، آئی ہوئی ہیں، اور وہ روایتیں صحیح ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی ہم سامنے رکھیں تو صدقات کچھ خفیہ طور پر دینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جواز ہے. رہی بات زکوٰۃ کی، جو زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، جو دینا ہی ہے اور اسلام کا ستون ہے، اسلام کا رکن ہے، تو بلا شبہ اسے علانیہ طور پر دیا جائے گا، علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو بھی احساس ہو جن کے اوپر زکاتیں فرض ہیں اور وہ کسی وجہ سے اس میں آگے پیچھے کر رہے ہیں یا کترا رہے ہیں یا کوئی اور چیز اس طرح کی ہے، تو انہیں کم از کم اس کا احساس ہو کہ یہ فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کا مالی حق ہے، جس کے ذریعے سے فقراء، مساکین، محتاجین اور آڈ فنڈوں کے لوگ یا آڈ فنڈوں میں یہ مال خرچ ہوگا، انہیں اس کا احساس ہو اور وہ بھی دینے کے لیے آگے بڑھیں، ان کا بھی جذبہ آگے آئے اور نہ دے کر کے وہ بہت بڑے گناہ سے، بہرحال گناہ میں ملوث ہونے والے ہیں، اس سے وہ بچ سکیں. اس لیے زکوٰۃ کو تو علانیہ طور پر دیا جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صدقے کی بات ہے، صدقہ جو نفلی ہوتا ہے اسے ظاہری طور پر دینا، ظاہر کر کے دینا، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ چھپا کر کے دیا جائے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آئی ہیں، ان حدیثوں میں سے ایک مشہور حدیث وہ ہے جو ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں: عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا.
یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اب اس میں 7 لوگوں کا تذکرہ ہے، 7 لوگوں کا نہیں، 7 قسم کے لوگوں کا، 7 قسم کے لوگوں کا. اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کو بھی بتایا جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا اور سائے میں رہے گا اللہ کے عرش کی قیامت کے دن، جو صدقہ دے اور خفیہ طور پر دے، چھپا کر کے دے، ریاکارانہ نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ چھپا کر کے دے. تو ظاہر کر کے بھی دینا جائز ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں صاف صاف ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اسے چھپا کر کے دیا جائے. تو خفیہ صدقہ، پوشیدہ صدقہ چھپا کر کے دینا، یہ کتنی فضیلت کی چیز ہے. ہم اور آپ محسوس کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اس آدمی کا بھی نام لیا جو 7 عرش الہی کے سائے کے مکینوں میں سے ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ شخص بھی عرش کے الہی کے سائے میں جگہ پائے گا جس نے صدقہ دیا، جس نے کوئی صدقہ کیا، کم یا زیادہ صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا اور اسے چھپایا، پوشیدہ طور پر اس نے صدقہ دیا، حتی لا تعلم شمالہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہیں ہو رہا ہے. تو آدمی صدقہ دے، خفیہ طور پر دے، چھپے طور پر دے دے، تنہائی میں دے دے. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں کیونکہ یہاں براہ راست دے رہے ہیں، صدقہ ہم براہ راست دیتے ہیں. زکوٰۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہے وہ ایک بیت المال کا نظام ہے، یا اس کے وصول کرنے والے آتے تھے، وصول کرتے تھے اور لے جا کر کے اسے بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا. پھر حکومت کے پاس یا اسلامی نظام کے اندر فقراء، مساکین، محتاجین، بیواؤں کی لسٹ ہوتی تھی اور اس کی پوری تفصیل ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ پورا عملہ ایک ذمہ داروں کا ہوتا تھا، اسے وہ تقسیم کرتا تھا. یہاں آدمی خود براہ راست دیتا ہے صدقہ، جہاں بھی چلتے پھرتے ہم نے دے دیا، کسی کو بھی ہم نے پکڑا دیے 100 روپے 50 روپے یا اس سے کم زیادہ، تو صدقہ براہ راست آدمی دیتا ہے. تو وہ شخص جس کو ہم دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی بھی دل آزاری ہو سکتی ہے، یا کہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے سامنے میری کوئی مدد کرے، اس کی خودداری ہے، اس کی عزت النفس ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے کہ مجھے آپ مدد کر رہے ہیں یا میں مدد لے رہا ہوں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کے اندر کہ خفیہ طور پر دینے سے یہ چیز بھی راز میں رہتی ہے، چھپی رہتی ہے، پوشیدہ رہتی ہے، لوگوں کو نہیں معلوم پڑتا کہ اس آدمی کی کیا حالت ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک فائدہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص صدقہ دے اس طرح سے چھپا کر کے دے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنا، بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم پڑے کہ کیا خرچ کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا. تو بہرحال چھپا کر کے دینا یہ بہتر ہے، افضل ہے. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، طبرانی وغیرہ کی، سنن کی، جس کے اندر اور صحیح روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 باتیں بیان فرمائی. 3 باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: صنائع المعروف تقی مصارع السوء، اچھے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا، دوسروں کے ساتھ مدد، دوسروں کی مدد، دوسروں کا تعاون، اور اس طرح کے جو کار خیر ہوتے ہیں. کار خیر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تقی مصارع السوء، بری موت سے انسان بچ جاتا ہے. اچھے کام کرنا، بھلائی کے، نیکی کے کام کرنے سے انسان بری موت سے بچتا ہے، ہلاکتوں سے بچتا ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی. دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا: وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، اور خفیہ صدقہ دینا، پوشیدہ کر کے صدقہ دینا، یہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اسے بجھا دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ کی ناراضگی کی اگر کوئی بات ہو جائے ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی کام سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے انسان کے خفیہ صدقہ کرنے سے. تو خفیہ صدقہ کرنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، خفیہ صدقہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. نمبر 3، تیسری بات بھی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمائی، مختصر، اس میں یہ ہے، آپ نے فرمائی: وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، صلہ رحمی کرنا، رشتہ ناتا جوڑنا، جو رشتہ دار رشتہ کاٹتے ہیں ان سے بھی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے.
لمبی عمر ملتی ہے، آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمر میں برکت حاصل ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان لمبی زندگی جیتا ہے، خوشحال زندگی جیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے صلہ رحمی کرنے کا۔ تو بہرحال 3 باتیں اللہ کے نبی نے اس میں بیان فرمائی، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ صدقہ سر، یعنی خفیہ صدقہ کرنا، راز میں رکھتے ہوئے پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا، اس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غضب بجھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا غضب ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ اور دوسری ایک روایت کے اندر یہ بات بھی آئی ہوئی ہے، الفاظ مختلف ہیں، اس کے اندر یہ ہے وَالصَّدَقَةُ خفیًّا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، یعنی پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا، معنی وہی ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ایسی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت وہ بھی صحیح ہے، اس روایت کے اندر یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پوشیدہ علانیہ صدقہ کرنے والا علانیہ قرآن کی تلاوت کرنے والے جیسا ہے، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، زور زور سے یا سب کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے سب کے سامنے صدقہ دینے والا۔ اور اللہ کے نبی پر والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، اور چپکے چپکے خاموشی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے چپکے چپکے صدقہ دینے والا۔ تو آپ دیکھیں دونوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کو علانیہ پڑھنا اور چپکے چپکے پڑھنا، رازدارانہ پڑھنا، ان دونوں چیزوں کو انہی صدقے سے جوڑا ہے، اعلانیہ صدقہ کرنے کی طرح ہے اور رازدارانہ صدقہ کرنے کی طرح سے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دونوں بہتر ہیں، اعلانیہ صدقہ دینا بھی جائز ہے، ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، جیسے ظاہر کر کے زور سے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے، لوگوں کے سامنے قرآن کریم تلاوت کرنا جائز ہے اور فضیلت کی چیز ہے۔ اور لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پوشیدہ طور پر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اندر ریاکاری نہیں پائی جاتی، اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے کہیں یہ شبہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے تلاوت کر رہا ہوگا، کسی کو سنانے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوگا، تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور اسی حکم میں اسی طرح سے وہ بھی ہے جو خفیہ صدقہ دیتا ہے، کیونکہ اس سے ریاکاری کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، دکھاوے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں جائز اور درست ہیں، جیسے سب کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے، ایسے ہی صدقہ بھی دینا جائز ہے لوگوں کے سامنے علانیہ طور پر۔ لیکن جیسے رازدارانہ قرآن کی تلاوت کرنا انسان کو ریاکاری سے دور کر دیتا ہے، ایسے ہی خفیہ صدقہ دینے سے بھی انسان ریاکاری سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جائز ضرور ہے، اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان خفیہ صدقہ دے تاکہ کسی کی عزت النفس بھی مجروح نہ ہو، کسی کی خودداری بھی ختم نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں یہ نیکی انجام پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیرات دینے کی، عطیات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اخلاص کی، للہیت کی توفیق بخشے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، نمود سے اور دیگر تمام کاموں سے جو ہمارے صدقات کو، ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، اس سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔